کہ اپنا جائزہ اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کے سامنے کیا جائے۔ ایک جگہ بہت پیارا جملہ لکھا ہوا تھا کہ تم نماز کی پابندی کیجئے قبل اس سے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملات ہیں، نماز تک کے معاملات نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، نماز کے شرائط نہیں آتے، نماز کی کیا سنت ہے وہ تک نہیں آتی، اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ویسے ہم سے پوچھے کرکٹر کے جتنے بھی نام ہیں سب بتا دیں گے فر بغیر کسی اٹکن کے۔ ہم سے کوئی پوچھے فلاں اداکار کا نام کیا، فوراً ٹک ٹک سے بتا دیں گے۔ فلاں سنگر کا نام کیا، فوراً ٹک سے بتا دیں گے۔ فلاں جو فلم اسٹار ہے اس کا کیا نام ہے، فوراً ٹک سے بتا دیں گے۔ لیکن پتہ نہیں ہے تو نماز کی فرائض کا نہیں، پتہ نہیں نماز کے شرائط کا نہیں، وضو کے فرائض کا، وضو کی سنتوں کا، ساتھ میں فرمایا کہ نماز کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے اس کا نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے مسلمان ہونا کے برائے نام کیا ہے؟ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے آج کی اس نشست کے اندر چند ایک باتیں ذکر کروں گا جو نماز کے بھی متعلق ہیں، اور ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ یاد دہانی ایک دوسرے کو کروایا کرو، اور یہ یاد دہانی مومن کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، کوئی بندہ قرآن کا قاری ہو، تلاوت کرنے والا ہو، کوئی بندہ روزے دار ہو، روزہ رکھنے والا ہو، کوئی بندہ عبادت کرنے والا ہو بہت زیادہ، لیکن اس کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگے، اس کی عبادت میں غفلت ہونے لگے، اس کی عبادت کے اندر سستی ہونے لگے، اس کی نماز کے اندر کمی ہونے لگے، اس کی قرآن کی تلاوت کے اندر نقص آنے لگے، تو اگر اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی محبوب شخص اس کو منع کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے کہ بھئی آپ کی قرآن کی تلاوت میں کمی آ رہی ہے، آپ کی نمازوں میں کمی آ رہی ہے، آپ کے روزے کے اعتبار سے کمی آ رہی ہے، آپ کی عبادت کے اعتبار سے کمی پائی جا رہی ہے، لہٰذا آپ اس کمی کو دور کیجئے، آپ نماز کی دوبارہ سے پابندی کیجئے، آپ روزے کی دوبارہ سے پابندی کیجئے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کی دوبارہ سے پابندی کیجئے۔ الغرض کوئی بھی عبادت میں بندہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں اگر سستی آتی کسی بنا پر، تو وہ بندہ اس کو یاد دلاتے کہ نہیں میرے دوست، تیرا کام تو نماز پڑھنا ہے، تیرا کام نماز سے دور ہونا نہیں ہے، تیرا کام تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن سے دور ہونا نہیں ہے، تیرا کام تو روزہ رکھنا ہے، روزے سے بھاگنا نہیں ہے، تیرا کام تو عبادت کرنا ہے، عبادت سے اپنے آپ کو چرانا نہیں ہے۔ جب اس کا دوست اس کو یہ یاد دہانی کرواتا ہے، اس کے سامنے گویا مذاکرہ چل رہا ہے، جب وہ مذاکرے کی صورت اختیار کرتا چلا جاتا ہے وہ بندے کی بات، تو پھر اللہ کریم اس بندے کے لیے اس چیز کو نفع بخش بنا دیتے ہیں جس کو وہ بتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب نماز میں کمی پائی جا رہی ہو، روزے میں کمی پائی جا رہی ہو، قرآن کی تلاوت میں کمی پائی جا رہی ہو، کوئی بھی عبادت میں کمی پائی جا رہی ہو، اگر وہ کمی ختم ہوتی ہے عبادت کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، روزے کی صورت میں، اسی طریقے سے کسی بھی اعتبار سے ہو، تو فرمائے کہ وہ یاد دہانی کرانا بتاؤ فائدہ مند ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کروایا کرو، اس لیے کہ یہ یاد دہانی کروانا مسلمان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی یاری تو کرتے ہیں، لیکن جب دینی معاملہ آئے، نہیں یار دین کے ٹاپک پہ میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، میں کسی کے سامنے مسلک کے اعتبار سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، میں کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، یار اب اس کو اپنے دوست کو تھوڑا سمجھائے نا، نہیں یار میں نہیں سمجھا سکتا، یہ جانے اس کا خدا جانے۔ اللہ کے بندے، پھر ہماری دوستی کس کام کی؟
ہماری دوستی کب کام آئے گی؟ ہماری دوستی کے دنیا کے اغراض اور مقاصد کے لیے، ہماری جو دوستی دنیا کی جاہ و سلطنت کے لیے، ہماری جو دوستی ہے نعوذ باللہ اس دنیا کے جتنے بھی فریب اور دھوکہ اس کے لیے۔ ہماری دوستی تو کارآمد اسی وقت ہوگی کہ جب ہماری دوستی دنیا اور اخروی دونوں کے اعتبار سے ہو۔ دنیا میں اگر اس کا نقصان ہو رہا ہو فوراً ہم اس کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی یاد دہانی کروانے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا کہ میں آٹا خریدنے کے لیے ایک دکان پر جا رہا ہوں، وہ آٹے کی بوری لے کر آ رہا ہوں، مثال کے طور پہ 10 کلو کی بوری ہے، وہ سر کے اوپر اٹھا کر یا کندھے پہ اٹھا کر اس بوری کو لا رہا ہوں۔ لانے کے دوران پیچھے سے اس بوری کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہو جاتا ہے، سوراخ ہونے کی بنا پر اس بوری کے اندر سے تھوڑا سا آٹا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ گرتا ہے دیکھنے والے ہزاروں ہوں گے، سینکڑوں میں ہوں گے، فوراً اس کو ٹوکیں گے، بھائی رکو، 1 منٹ رکو، بول کیا ہوا؟ بولیے یہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا وہ کیسے نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کی بوری کے اندر سوراخ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آٹا آپ کا گر رہا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا، آپ جب تک گھر پہنچیں گے آپ کے ہاتھ میں صرف بوری ہوگی، آٹا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فوراً سب بندے اس کو ٹوکتے ہیں، لیکن یہی یہاں پر 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اس کی طرف اندازہ لگاؤ کتنی مرتبہ ہمارے کانوں کے اندر اذانیں پڑتی ہیں۔ حنفیہ مسجد کی اذان ہمارے کانوں میں، مدرسے کی اذان ہمارے کانوں میں، مدینہ مسجد کی اذان ہمارے کانوں میں، علانہ مسجد کی اذان ہمارے کانوں میں، طہا مسجد کی اذان ہمارے کانوں میں۔ الغرض تمام مساجد سے ارد و گرد ہر طرف سے اذانوں کی جتنی بھی وہ ساری صدائیں ہیں وہ گونج رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے فرمائے کہ جو کان ہیں اس کو اوپر جوئیں تک نہیں دیکھتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی صحیح معنی میں ہمیں یاد دہانی کروانے والا نہیں ہے۔ اذانیں دے کر مؤذنین اپنی صفوں میں بیٹھ جائیں، اذانیں دے کر مؤذنین سنتیں ادا کرنے لگ جائیں، اذانیں دے کر مؤذنین نمازیں پڑھنے لگ جائیں، اور نماز پڑھ کر وہ چلے بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں ٹس سے بس ہونے کا کچھ بھی خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو ہمارے اندر دین کی اعتبار سے بہت کمی ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے تو ہم ہیرو ہیں، لیکن خدا کی قسم دینی اعتبار سے ہم زیرو ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہیرو کس میں بنانا ہے اور کس میں بنایا ہوا ہے۔ اگر دینی اعتبار سے ہم بہت آگے ہیں، نمازیں ہماری مکمل ہیں، قرآن کی تلاوت ہماری مکمل ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز ہے، پاک اور حلال کی ہمیں تمیز ہے، تو یوں سمجھو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے اس دین کے اوپر کسی نہ کسی نہج پر، کسی نہ کسی درجے پہ کھڑے ہوئے۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر فکر کی ضرورت ہے، پھر غور کی ضرورت ہے، پھر اپنے آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کے سامنے کیا جائے۔ ایک جگہ بہت پیارا جملہ لکھا ہوا تھا کہ تم نماز کی پابندی کیجئے قبل اس سے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ کیا مطلب یہ کہ آپ نماز اس سے پہلے ادا کرنا شروع کر دیجئے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ ہونے لگے۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملات ہیں، نماز تک کے معاملات نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، نماز کے شرائط نہیں آتے، نماز کی کیا سنت ہے وہ تک نہیں آتی، اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ویسے ہم سے پوچھے کرکٹر کے جتنے بھی نام ہیں سب بتا دیں گے فر بغیر کسی اٹکن کے۔ ہم سے کوئی پوچھے فلاں اداکار کا نام کیا، فوراً ٹک سے بتا دیں گے، فلاں سنگر کا نام کیا، فوراً ٹک سے بتا دیں گے، فلاں جو فلم اسٹار ہے اس کا کیا نام ہے، فوراً ٹک سے بتا دیں گے، لیکن پتہ نہیں ہے تو نماز کی فرائض کا نہیں، پتہ نہیں نماز کے شرائط کا نہیں، وضو کے فرائض کا، وضو کی سنتوں کا، ساتھ میں فرمایا کہ نماز کے اندر پڑھا کیا جاتا ہے اس کا نہیں۔ تو میرے عزیزو ہمارے مسلمان ہونا کے برائے نام کا ہے، کہ اللہ کے ہاں ہم اس نام کو لے کر جب وہاں پر کھڑے ہوں گے اللہ کریم کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائیں گے تو مسلمان تھا؟ کہاں بالکل اللہ میں مسلمان تو تھا۔ اللہ فرمائیں کہ نماز کہاں ہے؟ کہ نماز تو نہیں آتی تھی؟
قرآن کی تلاوت کہاں ہے؟ کہ قرآن تو پڑھنا آتا نہیں تھا. ذکر کی تسبیحات کہاں ہے؟ کہ اللہ ذکر کا معلوم ہی نہیں تھا. اللہ کہیں گے اچھا. کہ زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا کہ زکوٰۃ دی آپ نے، کہ اللہ زکوٰۃ کے بارے میں تو کبھی سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں زکوٰۃ ہوتی کی ہے. اچھا. روزے کے اعتبار سے روزے کا ہے کہ اللہ روزے کبھی رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، کہ وجہ کہ ایسے کبھی بھوک لگتی تھی تو روزہ نہیں رکھتا تھا، پیاس لگتی تھی تو روزہ نہیں رکھتا تھا. اسی طریقے سے اللہ کریم کے سامنے سوالات ہوتے رہیں گے، جوابات اس طرح بندہ دیتا رہے گا. پھر آخر میں اللہ کریم اس کو دکھائیں گے دیکھو میں نے 10 نمبر کا سوال کیا، آپ نے جواب صرف 1 نمبر کا دیا. آپ کہتے ہیں صرف میں مسلمان، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کریم فرمائیں گے دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ اگر 100 میں سے 33 نمبر آتے تھے تو کامیاب ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے ہاں ضابطہ تو یہ ہے کم از کم 10 میں سے 3 سوال کے جواب تو دیتا. 3 بھی تیرے پاس سوال کے جواب نہیں، جنت میں بھیجوں جہنم میں ڈالوں؟ اب خود اپنا محاسبہ کرے بندہ، جائزہ لے کے اللہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں. تو جیسے میں نے گزشتہ کل بتایا کہ رمضان کا جو مہینہ جب آتا ہے نا، یہ انسانی تربیتی اعتبار سے ورکشاپ ہوتا ہے. انسان کو ٹٹولا جاتا ہے، کھنگالا جاتا ہے کہ مسلمان اب بھی سنبھل جا، اب سنبھل جانے کا وقت آیا اب تمہارا. لیکن مسلمان اس کے باوجود لمحہ بلمحہ، پہلے روزے کو کچھ اور کیفیت تھی ہر ایک مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، دوسرے دن کچھ اور تھی، تیسرے دن کچھ اور تھی. آہستہ سے جیسے رمضان بڑھتا جائے گا کیفیات اور کم ہوتی چلی جائیں گی، بجائے اس کے کہ بڑھ جانا ہمارا معاملہ برکات کا، قرآن کی تلاوت کا، ساتھ ساتھ میں نماز کی پابندی کا، ساتھ ساتھ میں صدقات کا، خیرات کا، لوگوں سے حسن اور اسی طریقے سے گفتگو کا. لیکن ہر ایک چیز کے اندر کمی آتی جا رہی ہے. وجہ اس کی وہی ہے نا کہ شیطان نے 11 مہینے ہم پر اس طرح محنت کی کہ 1 مہینہ اس کے لیے بند ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ 11 مہینہ میں اس طرح محنت کر کے چلا جاؤں گا کہ 1 مہینہ میں اگر کام بھی نہ کروں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ اگر کام کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے 6 دن کی چھٹیاں چاہیے، مجھے مہینے کی چھٹی چاہیے، 15 دن کی چھٹی چاہیے. اب وہ 2 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے کہ ابھی مجھے 2 مہینے کے بعد 6 دن کی چھٹی چاہیے، 15 دن کی چھٹی چاہیے، لہٰذا 15 دن کا جو کام ہے میں نے 2 مہینے کے اندر کنورٹ کر دیتا ہوں. پہلے سے ہی اس کے کام ٹائم نکالنا شروع کر دیتا ہے. ایسے آخر 2 مہینے اس کے مکمل ہو گئے، فوراً 15 دن کے لیے چھٹی پہ چلے گیا. اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوگی، نہیں یار میرا تو کام مکمل ہے، 15 دن کی چھٹی کے بجائے مہینے کی کروں لیکن میرے کام پہ کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. بیائی نہیں. اسی طریقے سے شیطان نے 11 مہینے اس قدر ہم پر محنت کی ہے، اس قدر محنت کی ہے کہ 1 مہینہ وہ بند ہو گیا، اور بند ہونے کے باوجود بھی سارے کے سارے ہمارے جو مسلمان ہیں اس میں سے 70% مسلمان جو ابھی بھی اس کی روش پہ چل رہے. اب دیکھیں پوری رات جاگیں گے، پوری رات، فجر کی نماز سے پہلے پتہ ہی نہیں، سب گئے. رمضان جیسے مہینے کے اندر بھی فجر کے اندر غائب ہیں اور غیر حاضر ہیں تو سمجھ جاؤ کہ عام دنوں میں کیا ہوگا. ہمارے یہاں مدرسے کے اندر دیکھو نا، فجر کی نماز میں اوپر والی منزل اور نیچے والی منزل مکمل ہوتی. ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ نمازی سارے آ جائیں، باہر کے لوگ نہیں، اہل محلہ کے. اللہ کی قسم چھت پر بھی صفے بچھیں جب بھی جگہ فرمائے کہ مکمل ہو جائے گی، اور باہر بھی بچھانی پڑیں گی. ہمارے یہاں افراد کی طاقت کوئی کم نہیں ہے. مدرسے کے اندر اوپر نیچے ہم اگر اندازہ لگائیں کتنے افراد آ سکتے ہیں، مشکل سے 75 سے 100 افراد آ سکتے ہیں. اب یہ طاقت کتنی ہے؟ 250 افراد کی. 250 افراد میں سے 75 بھی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کیا مطلب اس کا. تہائی حصے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آ رہے. تو فکر کی ضرورت ہے کہ یا نہیں ہے؟ فکر کرنی چاہیے کہ یار میں خود نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں. اپنے ساتھیوں کو جمع کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھ کوئی گیدرنگ رکھے، کوئی چائے پہ بٹھا لیں ساتھیوں کو. بیٹھنے کے بعد بولیں گے یار نمازوں کے اندر کمی ہے. سامنے والا حاجی بولتا ہے، نمازی بولتا ہے، بولنے دو اس کو، مذاق اڑانے دو، کوئی مسئلہ نہیں. ہم اس چیز کی پرواہ کرنے کی وجہ سے نا پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ کی قسم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اس لیے کسی کو دعوت نہیں دیتے. اگر اس کو دعوت دوں گا بولیں گے یا تو بڑا رمضان کے اندر حاجی بن گیا، بڑا نمازی بن گیا، بڑا روزے دار بن گیا، عام دنوں میں دے کوئی پتہ نہیں. کہا کہ اللہ نے توفیق دی، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کے احسان ہوا، اللہ اپنے گھر میں بلا رہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں
میں آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، میں آپ کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں، میری آپ سے دوستی کا تعلق ہے، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی نماز کی طرف آ جائیں، آپ بھی قرآن کی تلاوت کی طرف آ جائیں، آپ بھی ہمارے اس ماحول میں جڑیں۔ یہ دعوت دینے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو تبلیغ کا جو ہے نا مقصد اور اہم غرض یہی ہے کہ لوگوں کو نمازی بنایا جائے، لوگ باہر کے کاموں سے نکل کر مساجد کا رخ کریں، مساجد میں ہی نہ بیٹھے رہے بس، بلکہ کیا کریں، نماز کی پابندی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو جائے، اور حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ جب حلال و حرام کی تمیز ہوگی تو کاروبار ٹھیک طریقے سے کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ظاہر سی بات ہے ہر مسجد کے اندر کہیں نہ کہیں درس ہوتا ہے، ہر مسجد کے اندر عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جب مسجد کی پابندی ہوگی تو لازمی سی بات ہے کہ وہ درس میں بھی 2-4-5 منٹ بیٹھ جائے گا۔ جب بیٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا تجارت کس طرح کرنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے پیش آنا ہے، باہر کے اپنے دوست یاروں سے کیسے ملنا ہے، اپنے اہم گیدرنگ کے افراد سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، ساری کی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ دیکھو مسجد آنے کا، مسجد کا رخ تبلیغ والوں نے دکھایا، تبلیغ والوں نے دکھانے کے بعد خدا کی قسم ساری راہیں کھل جائیں گی۔ جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے اللہ پھر اس کے بن جاتے ہیں۔ ہر ایک کام کے اندر اللہ سے کون سے ایسا کام ہے جو وہ نہیں ہوتا؟ ایسا کوئی کام ہے آپ کے ذہن میں کہ جو اللہ کے بس میں نہ ہو؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہر ایک چیز ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کریم کہ ہر چیز پر قادر ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہمارے نماز پڑھنے کیا مشکل ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر کر چلے، انشاءاللہ اللہ سارے راستے حل فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام ہوگا ہماری زندگیوں کے اندر، خاص طور پہ آج ہی سے یہ تہیہ کریں۔ آج تو ویسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ میں جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے آج۔ اسی دن سے، بڑے دن سے ہم کیا کریں، ابتدا کریں، عزم کریں، ارادے کریں گے آج کے بعد کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ کریں، بولے انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں ہم قرآن پڑھے ہوئے ناظرہ تو قرآن کی تلاوت قضا نہیں ہوگی، بولے انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں کبھی بھی ہم مسجد سے دور نہیں بھاگیں گے، خود بھی آئیں گے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ یقین کریں ہر ایک بندہ جو یہاں پر بھی تشریف فرمائے، ہر ایک بندہ نیت کر لے کل میرے ساتھ فجر میں ہر ایک کے ساتھ ایک ایک بندہ کم از کم لازمی ہو۔ ایک سے زائد ہو جائے کوئی مسئلہ، لیکن ایک سے کم نہ ہو، لازمی ہو، پھر دیکھنا اپنے مدرسے کا ماحول۔ کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو بدلتے نہیں جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ ہم خود ہی اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں، ہم خود نہیں چاہتے ہمارا مدرسہ بڑا ہو، ہمارے مدرسے میں کام ہو، ہمارے مدرسے کے اندر اس طرح شاندار طریقے سے نماز ہو کہ پتہ چل جائے کہ الحمدللہ نمازیں یہاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم خود اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کون باہر سے آ کر بندہ ہماری تقدیر کو بدلے گا؟ خود بدلنے کا ارادہ کریں۔ جب خود بدلیں گے انشاءاللہ العزیز خود بخود دیکھو لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہم خود اپنے آپ کو بدلتے نہیں، اپنے دل کو ٹھیک کرتے نہیں ہیں، دوسرے کے دل پہ کیسے ہم اثر کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرماتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔